اور اس وقت بھی ایک فہرست 124 آئی پی پیز کی آتی ہے اور کبھی 100 آئی پی پیز کی آتی ہے، اور حقائق قوم کے سامنے پوری طرح نہیں لائے جاتے، معاہدے سامنے نہیں آتے. کہتے ہیں کہ وہ معاہدے سامنے لا نہیں سکتے. آپ خون نچوڑ سکتے ہیں لوگوں کا، آپ بل زیادہ کر سکتے ہیں، معاہدے سامنے نہیں لا سکتے. اور ان معاہدوں میں جو زیادتیاں اور ظلم انہوں نے کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے. میں ایک آئی پی پی کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں جو اس وقت چل رہی ہے، اور اس پر حکومت کی کمپلشن کیا ہوتی ہے. حکومت کی کمپلشن یہ ہوتی ہے کہ آپ آر ایل این جی کے اوپر اس کو چلائیں. جو آر ایل این جی کا ایف سی سی ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے، ایک جو کاسٹ ہوتی ہے فیول کاسٹ. آر ایل این جی کا جو ایف سی سی ہے وہ 24.01 کلو واٹ آور ہے، جو مئی کے مہینے میں ادا کی گئی اس آئی پی پی کو. اس کا خرچہ ہمیں اتنے کا پڑا، اور جون میں 24.78 روپے کلو واٹ آور یا یونٹ کا پڑا. اگر یہ آپ امپورٹڈ کول پہ بھی لیتے تو یہ 16.82 اور 15.53 پڑتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً 7 سے 9 روپے کا فرق ہے. آر ایل این جی ان کو پرووائڈ کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ یہ کاسٹ شامل کرو اور امپورٹڈ کول تک. اور اگر یہ تھر کول پہ ہوتا تو یہ امپورٹڈ کول کا بھی تقریباً آدھا ہوتا، 40% کم ہوتا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آر ایل این جی کیوں استعمال کروا رہے ہیں. آر ایل این جی اس لیے استعمال کروا رہے ہیں کہ انہوں نے ناجائز معاہدے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کک بیکس لی ہوں گی تبھی تو یہ معاہدے ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے یہ غلط وقت کے اوپر اس کی خریداری اور بڈنگ کی بات کرتے ہیں. ان کی نااہلی کا عذاب پوری قوم بھگتتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. کل ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم اعلان کرے کہ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ اور گورنرز اور وزراء اور سارے سرکاری افسران وہ 1300 سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے. سرکار کی کوئی گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ استعمال نہیں ہوگی. جب یہ اس اعلان کو کرنے میں انہیں کون روکتا ہے؟ کون سا بین الاقوامی معاہدہ اس میں رکاوٹ ہے جس میں وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکتے؟ ان کو بیٹھنے کے لیے اگر الگ کرسی چاہیے تو چلیں سیٹ ویٹ لگوا لیں وہ اپنی گاڑی میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. 1300 سی سی میں بھی وہ والی سیٹ لگوا لیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہے. لیکن قوم کے اوپر تو یہ عذاب مسلط نہیں کرے. کہتے ہیں ہو نہیں سکتا. صرف اس قدم کے اٹھانے سے 350 ارب روپے کا فائدہ پاکستانی قوم کو ایک سال میں ہو سکتا ہے. ایک اندازے سے جو کیلکولیشن ہے، یہ بہت محتاط کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول جو ایوریج بھی اگر دیکھیں جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ 5 کلومیٹر پر لیٹر پڑتا ہے. محتاط لگائیں آپ. تو یہ کون بھگتتا ہے؟ یہ ہم بھگتتے ہیں. 1 لیٹر کے جو رقم ہے وہ ہم بھگتتے ہیں. یہی سی سی آدھی ہو جائے گی، اس سے آدھی ہو جائے گی تو کنزمپشن بہتر ہو جائے گی، اچھا ریٹ بن جائے گا، قوم کا فائدہ ہوگا. لیکن یہ فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی گاڑی انٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے اگر وہ 1300 سی سی ہے تو ادھر ادھر کی پول کی گاڑیاں پکڑ کے یہ کوئی 4000 سی سی والی، کوئی 3000 سی سی والی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ گاڑیاں کھلی چلتی ہیں سرکار کے خرچے پر. اور وہ خرچہ سرکار کا نہیں ہوتا، وہ خرچہ ہمارے پاکستان کے عوام کا خرچہ ہوتا ہے جو ہم اپنے بلوں میں دے رہے ہوتے ہیں اور ٹیکسوں کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں. تنخواہ دار کا ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے تو ان کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ہم ان کی گاڑیوں کے لیے ٹیکس کیوں دیں؟ اگر ان ساری بڑی گاڑیوں کو، ہمارا اندازہ ہے کہ 4 سے 4.5 لاکھ گاڑیاں سرکار کی اگر تمام پورے ملک کا جائزہ لیں گے تو موجود ہیں. بہت محتاط ہو جائیں. میں تو ایگزیکٹ کیلکولیشن ابھی کروا رہا ہوں، انشاءاللہ کل تک سارے حقائق قوم کے سامنے لائیں گے. اگر 1 سے 1.5 لاکھ گاڑیاں بھی جو 2000 سی سی سے اوپر کی ہیں، 3000 سی سی کی ہیں، اس کو اگر فروخت کیا جائے تو یہ 1000 سے 1500 ارب روپے آپ کو ابھی مل جائیں گے، جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے قوم کو ریلیف دینے کے لیے.
تو یہ اپنی مراعات کم نہیں کرنا چاہتے اور قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز کے معاہدے ریوائز نہیں کر سکتے، ہم جو ہے وہ بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے، ہم گیس کی قیمت کم نہیں کر سکتے، پیٹرول کی لیوی کم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ اگر آئی ایم ایف یہ بات کہتا ہے تو آئی ایم ایف کو تو پیسے چاہیے، ان کو تو یہ ایشورنس چاہیے کہ آپ کلیکشن کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ تو آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈالیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں، یہ پاکستان کی قوم سے بہت بڑا مذاق ہے۔ اس لیے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور یہ اس حکومت کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اعلان کیا اور جماعت اسلامی کراچی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کل سے وہاں پر گورنر ہاؤس پہ تاریخی دھرنا شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہ دھرنا کراچی میں بھی شروع ہو جائے گا اور میرے پاس ابھی کے پی کی قیادت بھی موجود ہے، یہ سیکرٹری جنرل صاحب خیبر پختونخوا کے عبد الباسط صاحب موجود ہیں۔ عنقریب ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ نہ صرف یہ کہ اس دھرنے میں اپنے لوگوں کو شریک کرتے رہیں گے، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، بلکہ پشاور کے یا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس یا گورنر ہاؤس، ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ان کے دروازے کے سامنے بیٹھیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ جب ان کی بڑی بڑی گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں تو عوام کے اوپر کیا تکلیف گزرتی ہے، کس طرح سے وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم پورے ملک میں اس دھرنے کو پھیلاتے چلے جائیں گے، یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں۔ اس لیے جو زیادتی اور ظلم پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ حکمران طبقہ کر رہا ہے، اس میں ہماری بس ایک ہی بات ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جس کے اوپر ٹیکسوں کا یہ اضافی بوجھ ڈال دیا ہے، اول تو وہ پہلے بھی کوئی سلیب ایسا نہیں تھا جسے آپ کہیں کہ وہ عادلانہ ہے، لیکن اگر یہ جو اضافی سلیب ہے اس کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آلریڈی تنخواہ دار طبقہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہا ہے، مراعات یافتہ طبقہ تو یہ کام نہیں کر رہا، جاگیردار طبقہ تو یہ کام نہیں کر رہا، چھوٹے کسانوں کو تو ویسے ہی مار دیا ہے، لیکن جو اچھے کاشتکار اور بڑے زمیندار ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے سے کس نے روکا ہے؟ سینکڑوں ارب روپے اس سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ اسی طرح صرف ایف بی آر کی جو کرپشن ہے، ایف بی آر کا کام ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، ایف بی آر کا کام جائز طریقے سے ٹیکس وصول کرنا ہے، لیکن ایف بی آر کے 22,000 ملازمین ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ میکسیمم ٹیکس جمع کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں۔ تو ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ ایف بی آر تو اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھا کر کرپشن کا دھندا کرتا ہے اور اس کے ملازمین جب آپ اس طرح کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں جس طرح کے تاجروں کے اوپر انہوں نے لگائی ہے تو ایک نیا کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور بہت محتاط اندازے کے مطابق 1,000 ارب روپے کی کرپشن خود ایف بی آر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو حکومت اپنی کرپشن ختم نہیں کرے۔